بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ربیع الاول کا مہینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ نیز اسی مہینے کی 12 تاریخ کو انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور ان کا وصال ہوا، اور اسی مہینے کی سب سے پہلی تاریخ کو انہوں نے اپنی زندگی کے ایک اہم سفر کا آغاز فرمایا، جسے سفر ہجرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 27 سفر صبح اندھیرے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے اور اپنے رفیق خاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ غار ثور تشریف لے گئے، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو 3 دن تک چھپائے رکھا۔ سب سے پہلا دن ربیع الاول کا تھا، جس میں انہوں نے اپنی سفر ہجرت کا آغاز فرمایا، جو 9 دن کے اندر میں جا کر کے مکمل ہوا۔ اس مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان اپنے آقا اور مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، اور مختلف قسم کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں ان کی توصیف اور ان کی نعتیں اور اشعار پڑھے جاتے ہیں اور ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کی یاد دہانی کی جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں محمد الرسول اللہ اس شخص کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کے آل و اولاد سے، اس کے مال و متاع سے، حتیٰ کہ اس کے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لہذا ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو بڑھانا چاہیے، اور اس محبت کو بڑھنے کے لیے جو اسباب ہے اسے اختیار کرنے چاہیے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھوت انداز میں توصیف بیان فرمائی ہے۔ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اسے نقل فرمایا ہے۔ اس کے 2 جملے پیش خدمت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ۔ جو پہلی ہی وہلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور دیکھے تو ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے رعب کی وجہ سے وہ ششدر اور حیران رہ جاتا تھا، اور جو شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاتا تھا اور ان کے ساتھ رہنے کا اسے موقع میسر ہوتا تھا، تو جتنا قرب آقا سے ہوتا تھا اتنی ہی ان کی محبت بڑھتی چلی جاتی تھی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی شخصیت سے حقیقی معنی میں اپنے آپ کو متعارف کروائیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ سیرت پر ویسے تو ہزاروں کتابیں لکھی گئی، لیکن ایک کتاب جو سیرت المصطفیٰ کے نام سے لکھی گئی مولانا ادریس کاندھولوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، یہ وہ عالم ہے جو ہندوستان کی تقسیم کے وقت ہندوستان سے نکل کر کے پاکستان تشریف لے آئے، اور
انہوں نے مابقیہ زندگی لاہور کے ایک مشہور مدرسے میں، جسے جامعہ اشرفیہ سے یاد کیا جاتا ہے، درس و تدریس کا کام انجام دیا۔ لکھا ہے کہ مولانا ادریس کاندھولوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں بھی شامل تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت المصطفیٰ، جو بہت ہی بہترین اور سلیس کتاب ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کے لیے۔ اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، جو 3 جلدوں میں ملتا ہے۔ ترجمہ کرنے والے 2 علماء ہیں، ایک ہے مفتی محمد کڑوا اور ایک مفتی محمد محمدی۔ ان دونوں حضرات نے مل کر کے سیرت المصطفیٰ کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے، جو تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ لیکن پھر کسی ایک عالم نے جب ان 600 صفحات کو دیکھا تو اس کا یہ خیال تھا کہ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں اور باریک مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، جو مبتدی کے لیے پڑھنے میں دشوار ہے۔ لہذا پھر ایک اور کوشش کی گئی اور اس کا ایک مختصر خاکہ بنایا گیا، جو تقریباً 260 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کا نام دیا گیا سیرت المجتبیٰ۔ تو یہ ایک مختصر کاپی ہے جو صرف 260 صفحات پر مشتمل ہے۔ میں تمام سامعین سے درخواست کروں گا کہ یہ کتاب حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھنے کی ترغیب دیں، اور اپنے متعلقین تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش اور سعی فرمائیں۔ مطالعہ سیرت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کچھ حقوق ہے۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم ان کی ذات پر ایمان لے آئیں۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، حد درجہ احترام ہو۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ان سے بے حد محبت کی جائے۔ ایک اور حق ان کا یہ ہے کہ ان کی اوپر درود و سلام کا سلسلہ کثرت سے جاری ہو۔ اور ایک حق یہ ہے کہ جو مشن وہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے اپنی امت کو نائب بنایا، کہ ان کے مشن کو قیامت تک کے آنے والی انسانیت تک پہنچایا جائے، اس کام کے اندر میں ہم سب شامل ہوں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام اور تام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔